خدا کی اطاعت کس لیے؟ اسلام اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا نام ہے، اور آدمی مسلمان بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنی خواہشات کی، رسم و رواج کی، دنیا کے لوگوں کی، غرض ہر ایک کی اطاعت چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرے۔ آج ہم بیان کریں گے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر اس قدر زور کیوں دیا جاتا ہے۔ ایک شخص پوچھ سکتا ہے کہ کیا خدا ہماری اطاعت کا بھوکا ہے؟ نعوذ باللہ، کہ وہ ہم سے اس طرح کی اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا مطالبہ کرتا ہے؟ کیا نعوذ باللہ خدا بھی دنیا کے حاکموں کی طرح اپنی حکومت چلانے کی ہوس رکھتا ہے کہ جیسے دنیا کے حاکم کہتے ہیں کہ ہماری اطاعت کرو، اسی طرح خدا بھی کہتا ہے کہ میری اطاعت کرو؟ آج اس سوال کا جواب دیتے ہیں۔ اللہ کی اطاعت میں ہی انسان کی فلاح ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو انسان سے اطاعت کا مطالبہ کرتا ہے وہ انسان ہی کی فلاح و بہتری کے لیے کرتا ہے۔ وہ دنیا کے حاکموں کی طرح نہیں ہے۔ دنیا کے حاکم اپنے فائدے کے لیے لوگوں کو اپنی مرضی کا غلام بنانا چاہتے ہیں، مگر اللہ تمام فائدوں سے بے نیاز ہے۔ اس کو آپ سے ٹیکس لینے کی حاجت نہیں، اسے کوٹھیاں بنانے اور موٹریں خریدنے اور آپ کی کمائی سے اپنے عیش کے سامان جمع کرنے کی حاجت نہیں۔ وہ پاک ہے، کسی کا محتاج نہیں۔ دنیا میں سب کچھ اسی کا ہے اور سارے خزانوں کا وہی مالک ہے۔ وہ آپ سے صرف اس لیے اطاعت کا مطالبہ کرتا ہے کہ اسے آپ ہی کی بھلائی منظور ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ جسے مخلوق کو اس نے اشرف المخلوقات بنایا ہے وہ شیطان کی غلام بن کر نہ رہے، یا کسی انسان کی غلام نہ ہو، یا ذلیل ہستیوں کے سامنے سر نہ جھکائے۔ وہ نہیں چاہتا کہ جس مخلوق کو اس نے زمین پر اپنی خلافت دی ہے وہ جہالت کی تاریکیوں میں بھٹکتی پھرے اور جانوروں کی طرح اپنی خواہشات کی بندگی کر کے اسفل السافلین میں جا گرے۔ اس لیے وہ فرماتا ہے کہ تم ہماری اطاعت کرو، ہم نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے تمہیں روشنی بخشی ہے، اس کو لے کر چلو، پھر تم کو سیدھا راستہ مل جائے گا اور تم اس راستے پر چل کر دنیا میں بھی عزت اور آخرت میں بھی عزت حاصل کر سکو گے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یعنی دین میں کوئی زبردستی نہیں، ہدایت کا راستہ جہالت کے ٹیڑھے راستوں سے الگ کر کے صاف صاف دکھا دیا گیا ہے۔ اب تم میں سے جو کوئی جھوٹے خداؤں اور گمراہ کرنے والے آقاؤں کو چھوڑ کر ایک اللہ پر ایمان آیا، اس نے ایسی مضبوط رسی تھامی جو ٹوٹنے والی نہیں ہے، اور اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ جو لوگ ایمان لائیں ان کا نگہبان اللہ ہے، وہ ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے جاتا ہے، اور جو لوگ کفر کا طریقہ اختیار کریں ان کے نگہبان ان کے جھوٹے خدا اور گمراہ کرنے والے آقا ہیں۔ وہ ان کو روشنی سے نکال کر اندھیروں میں لے جاتے ہیں اور دوزخ میں جانے والے ہیں، ہمیشہ رہیں گے۔ سورہ البقرہ۔ غیر اللہ کی اطاعت گمراہی۔ اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کی اطاعت سے آدمی اندھیروں میں کیوں چلا جاتا ہے، اور اس کی کیا وجہ ہے کہ روشنی صرف اللہ ہی کی ہدایت سے مل سکتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں آپ کی زندگی بے شمار تعلقات سے جڑی ہوئی ہے۔ سب سے پہلا تعلق تو آپ کا اپنے جسم سے ہے۔ یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ آنکھیں، یہ کان، یہ زبان، یہ دل و دماغ، یہ پیٹ، سب آپ کی خدمت کے لیے اللہ نے آپ کو دیے ہیں۔ آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ان سے کس طرح خدمت لیں، پیٹ کو کیا کھلائیں اور کیا نہ کھلائیں، ہاتھوں سے کیا کام لیں اور کیا کام نہ لیں، پاؤں کو کس راستے پر چلائیں اور کس راستے پر نہ چلائیں، آنکھ اور کان سے کس قسم کا کام لیں اور کس قسم کا کام نہ لیں، زبان کو کن باتوں کے لیے استعمال کریں، دل میں کیسے خیالات رکھیں، دماغ سے کیسی باتیں سوچیں۔ ان سب خادموں سے آپ اچھے کام بھی لے سکتے ہیں اور برے بھی۔ یہ آپ کو بلند درجے کا انسان بھی بنا سکتے ہیں اور جانوروں سے بدتر درجے میں بھی پہنچا سکتے ہیں۔ پھر آپ کے تعلقات اپنے گھر کے لوگوں سے بھی ہیں، باپ، ماں، بہن، بھائی، بیٹی، بیوی، اولاد اور دوسرے رشتہ دار ہیں جن سے آپ کا رات اور دن کا تعلق ہے۔ یہاں آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ان سے آپ کس طرح کا برتاؤ کریں، ان پر آپ کے حق کیا ہیں اور آپ پر ان کے کیا حق ہیں۔ ان کے ساتھ ٹھیک ٹھیک برتاؤ کرنا ہی دنیا اور آخرت میں آپ کی راحت، خوشی اور کامیابی کا انحصار ہے۔ اگر آپ غلط برتاؤ کریں گے
تو دنیا کو اپنے لیے جہنم بنا لیں گے، اور دنیا ہی میں نہیں بلکہ آخرت میں خدا کے سامنے بھی سخت جواب دہی آپ کو کرنا ہوگی۔ پھر آپ کے تعلقات دنیا کے بے شمار لوگوں سے ہیں۔ کچھ لوگ آپ کے ہمسائے ہیں، کچھ آپ کے دوست ہیں، کچھ آپ کے دشمن ہیں۔ بہت سے وہ لوگ ہیں جو آپ کی خدمت کرتے ہیں، اور بہت سے وہ لوگ ہیں جن کی آپ خدمت کرتے ہیں۔ کسی سے آپ کو کچھ لینا ہے اور کسی کو کچھ دینا۔ کوئی آپ پر بھروسہ کر کے اپنے کام آپ کے سپرد کرتا ہے، کسی پر آپ خود بھروسہ کر کے اپنے کام اس کے سپرد کرتے ہیں۔ کوئی آپ کا حاکم ہے اور کسی کے آپ حاکم ہیں۔ غرض اتنے آدمیوں کے ساتھ آپ کو رات دن کسی نہ کسی قسم کا معاملہ پیش آتا ہے جن کا آپ شمار نہیں کر سکتے۔ دنیا میں آپ کی مسرت، آپ کی کامیابی، آپ کی عزت اور نیک نامی کا سارا انحصار اس پر ہے کہ سارے تعلقات جو آپ کے سامنے بیان کیے ہیں صحیح اور درست ہوں۔ اسی طرح آخرت میں خدا کے ہاں بھی آپ صرف اسی وقت سرخرو ہو سکتے ہیں جب اپنے مالک کے سامنے آپ حاضر ہوں، تو اس حال میں نہ جائیں کہ کسی کا حق آپ نے مارا ہو، کسی پر ظلم کیا ہو، کوئی آپ کے خلاف وہاں نالش کر رہا ہو، کسی کی زندگی خراب کرنے کا وبال آپ کے سر پر ہو، کسی کی عزت یا جان یا مال کو آپ نے ناجائز طور پر نقصان پہنچایا ہو۔ لہٰذا آپ کو یہ فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ان بے شمار تعلقات کو درست کس طرح رکھا جائے، اور ان کو خراب کرنے والے طریقے کون سے ہیں جن سے پرہیز کیا جائے۔ اب غور کیجئے کہ اپنے جسم سے، اپنے گھر والوں سے اور دوسرے تمام لوگوں سے صحیح تعلق رکھنے کے لیے آپ کو ہر قدم، ہر چیز کی روشنی درکار ہے۔ قدم قدم پر آپ کو یہ معلوم ہونے کی ضرورت ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، انصاف کیا ہے اور ظلم کیا ہے، کس کا حق آپ پر کتنا ہے اور کس پر آپ کا حق کتنا ہے، کس چیز میں حقیقی فائدہ ہے اور کس چیز میں حقیقی نقصان ہے۔ یہ علم اگر آپ کو خود اپنے نفس کے پاس تلاش کریں تو وہاں یہ نہیں ملے گا، اس لیے کہ نفس تو خود جاہل ہے، اس کے پاس خواہشات کے سوا کیا دھرا ہے۔ وہ تو کہے گا کہ شراب پیو، زنا کرو، حرام کھاؤ کیونکہ اس میں بڑا مزہ ہے۔ وہ تو کہے گا کہ سب کا حق مارو اور کسی کا حق ادا نہ کرو کیونکہ اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ لے لیا سب کچھ اور دے دیا سب کچھ۔ وہ تو کہے گا کہ سب سے اپنا مطلب نکالو اور کسی کے کچھ کام نہ ہو کیونکہ اس میں نفع بھی ہے اور آسائش بھی۔ ایسے جاہل کے ہاتھ میں جب آپ اپنے آپ کو دے دیں گے تو وہ آپ کو نیچے کی طرف لے جائے گا، یہاں تک کہ آپ انتہا درجے کے خود غرض، بد نفس اور بدکار ہو جائیں گے، اور آپ کی دنیا اور دین دونوں خراب ہو جائے گی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ اپنے نفس کی بجائے اپنے ہی جیسے دوسرے انسانوں پر بھروسہ کریں اور اپنی باغ ان کے ہاتھ میں دے دیں کہ جدھر وہ چاہیں ادھر لے جائیں۔ اس صورت میں یہ خطرہ ہے کہ ایک خود غرض آدمی کہیں آپ کو خود اپنی ہی خواہشات کا غلام نہ بنا لے، یا ایک جاہل آدمی خود بھی گمراہ ہو اور آپ کو بھی گمراہ کرے، یا ایک ظالم آپ کو ہتھیار بنائے اور دوسروں پر ظلم کر کے آپ سے کام لے۔ غرض یہاں بھی آپ کو علم کی اور وہ روشنی نہیں مل سکتی جو آپ کو صحیح اور غلط کی تمیز بنا سکتی ہے اور دنیا کی زندگی میں ٹھیک ٹھیک راستے پر چلا سکے۔ حقیقی ہدایت صرف اللہ کی طرف سے۔ اس کے بعد صرف ایک خدائے پاک کی وہ ذات رہ جاتی ہے جہاں سے یہ روشنی آپ کو مل سکتی ہے۔ خدا علیم و بصیر ہے، وہ ہر چیز کی حقیقت کو جانتا ہے۔ وہ ٹھیک ٹھیک بتا سکتا ہے کہ آپ کو حقیقی نفع کس چیز میں ہے اور حقیقی نقصان کس چیز میں ہے، آپ کے لیے کون سا کام حقیقت میں صحیح اور کون سا غلط۔ پھر خداوند تعالیٰ بے نیاز بھی ہے، اس کی اپنی کوئی غرض بھی نہیں، اسے اس کی ضرورت ہی نہیں کہ معاذ اللہ آپ کو دھوکہ دے کر کچھ نفع حاصل کرے، اس لیے وہ پاک بے نیاز مالک جو کچھ بھی ہدایت دے گا بے غرض دے گا اور صرف آپ کے فائدے کے لیے دے گا۔ پھر خداوند تعالیٰ عادل بھی ہے، ظلم کا اس کی ذات پاک میں شائبہ بھی نہیں، اس لیے وہ سراسر حق کی بنا پر حکم دے گا۔ اس کے حکم پر چلنے میں اس بات کا کوئی خطرہ نہیں کہ آپ خود اپنے اوپر یا دوسروں پر کسی قسم کا ظلم کر جائیں۔
الہی ہدایت سے استفادہ مگر کیسے؟ یہ روشنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے، اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے دو باتوں کی ضرورت ہے۔ ایک یہ کہ آپ اللہ پر اور اس کے رسول پر جس واسطے سے یہ روشنی آ رہی ہے سچے دل سے ایمان لائیں، یعنی آپ کو پورا یقین ہو کہ خدا کی طرف سے اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ہدایت دی ہے وہ بالکل برحق ہے، خواہ اس کی مصلحت آپ کو سمجھ آئے یا نہ آئے۔ دوسرا یہ کہ ایمان لانے کے بعد آپ اس کی اطاعت کریں، اس لیے کہ اطاعت کے بغیر کوئی نتیجہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ فرض کیجئے ایک شخص آپ سے کہتا ہے کہ فلاں چیز زہر ہے، مار ڈالنے والی چیز ہے، اسے نہ کھاؤ۔ آپ کہتے ہیں بے شک تم نے سچ کہا، یہ زہر ہی ہے، مار ڈالنے والی چیز ہے، مگر یہ جاننے اور ماننے کے باوجود آپ اس چیز کو کھا جاتے ہیں، ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ وہی ہوگا جو نہ جانتے ہوئے کھانے کا ہوتا ہے۔ ایسے جاننے اور ماننے سے کیا حاصل؟ اصلی فائدہ تو اس وقت حاصل ہوتا ہے جب آپ ایمان لانے کے ساتھ اطاعت بھی کریں، جس بات کا حکم دیا گیا ہے اس پر فقط زبان سے ہی آمنا و صدقنا نہ کہیں بلکہ اس پر عمل بھی کریں، اور جس بات سے روکا گیا ہے اس سے پرہیز کرنے کا زبانی اقرار ہی نہ کریں بلکہ اپنے اعمال میں اس سے پرہیز بھی کریں۔ اسی لیے حق تعالیٰ فرماتا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، میری اطاعت کرو اور میرے رسول کی اطاعت کرو۔ اگر میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تبھی تم کو ہدایت ملے گی۔ وہ لوگ جو ہمارے رسول کی حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں وہ کسی آفت میں نہ پڑ جائیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا مطلب، یہ جو بار بار اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے کا جملہ دہرایا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو کسی آدمی کی بات ماننی ہی نہیں چاہیے، اور نہ دراصل اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے نہ چلیں، بلکہ ہمیشہ یہ دیکھتے رہیں کہ جو شخص آپ سے کسی کام کا کہتا ہے وہ خدا اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق کہتا ہے یا اس کے خلاف۔ اگر مطابق کہتا ہے تو اس کی بات ضرور ماننی چاہیے، کیونکہ اس صورت میں آپ اس کی اطاعت کب کر رہے ہیں، یہ تو دراصل اللہ اور اس کے رسول ہی کی اطاعت ہے، اور اگر وہ حکم خداوندی سے خلاف کرتا ہے آپ اس کی بات اس کے منہ پر دے ماریں، خواہ وہ کوئی ہو، کیونکہ آپ کے لیے خدا اور اس کے رسول کے سوا کسی کے حکم کی اطاعت جائز نہیں ہے۔